خسارہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، سود کیا ہے، ضرر کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا کے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے، اور وہ جو باقی ہیں ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے اصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام کا قیام کیا کیا جائے؟ نظر محدود اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر و نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات یوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے کے کسی ایک حصے کا بھی مکمل بیان ہو ہی نہیں سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے لکھنے والا، سننے والا، سنانے والا اور دکھانے والا۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم ہو جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی شان اور تسبیح جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ یہ بیان ممکن ہی نہیں۔ حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر کلزم کا جلوہ دیکھے یا کلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قطرہ کلزم بھی ہو جائے تو بھی کلزم بیان میں نہ آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہزار لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کے خیال آرائیاں، مشائخ کرام کی طریقتیں اور طور طریقے، سیاستدانوں کی تقریریں اور تحریریں اور کوششیں، اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر حکمرانوں کے حکامات۔ بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوششیں ہیں حقیقت آشنائی کے انداز میں، اور پھر حقیقت بیان سے باہر، ہمیشہ ہی بیان سے باہر۔ وسعت بیان مل بھی جائے تو بیان وسعت ممکن نہیں۔ بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر، غور کرنے والی بات، حاصل فنا، اور صرف پھر صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ تجھ سے پہلے کیا تھا؟ میں اس کا علم نہیں مانتا، تجھے کون مانتا ہے؟ میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے ہو؟ میں سب کو فتح کر لوں گا، فتح کرنے کی خواہش ہی کو فتح کر لو۔ میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں۔ تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی آخری معیار ہے، نہ کوئی اسلوب۔ انتہائی لائبریری سے بھی باہر بھی علم ہے، اور علم سے باہر بھی علم ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں۔ ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود نظر کا مرون ہے۔ آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں بھی ابھی آیا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کے روبرو نہیں، دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا۔ قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے موسن اور ماخذ پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب مونس اور غمسار مالک سے رابطہ کرے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناش ہو جائے تو اسے کل شناش بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے، اور خود سے نا آشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ میں اجنبی ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بوتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں،
سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔ کرنیں نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ قدیم کا ذکر صرف حادثی کی زبان سے سنا گیا۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دن میں ہے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی کو تخلیق فرماتا ہے، اسی فانی سے محبت کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلزم ہے۔ سابق خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہیں۔ قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلزم تو کلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں کلزم۔ قطرے کا وجود عطائے کلزم ہے، کلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس کی زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس کے قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق کائنات خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا سے چشمے پھونٹے، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان کو بیان کی دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو معصیت مغفرت میں بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگو سرفراز ہو جائیں، وہ چاہے تو یہ کتاب اسی کے نام کر دی جائے، وہ چاہے تو یہ تقریر اسی کے نام کر دی جائے، وہ چاہے تو یہ ویڈیو اسی کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق، اپنے خالق کے نام۔